دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ میں نے زندگی سے پوچھا، تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر جواب دیا، یہ دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ وقت ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم واپس اپنے ماضی میں جا کر ان چیزوں کو ٹھیک کر دیں جو ہم نے ماضی میں غلط کی تھے، لیکن وقت ہمیں یہ مہلت ضرور دیتا ہے کہ ہم اپنے آنے والے دن اپنے گزرے ہوئے دن سے بہتر گزار سکیں۔ جب چاقو، خنجر، تیر، تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے، تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی رہ چکے ہوتے ہیں جو گدھے بھی سواری کے بھی لائق نہیں ہوتے، اور ہم انہیں ذہن پر سوار کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ زیادہ اچھا ہونا بھی گناہ ہی ہوتا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ کسی کو معاف کر کے اچھا ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ رنگین خواب دیکھنے سے کہاں بہتر ہے کہ انسان زندگی کے بلیک اینڈ وائٹ حقیقتوں کا سامنا کرے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ بہت شوق تھا مجھے سب کو خوش رکھنے کا، ہوش تب آیا جب خود کو ضرورت کے وقت اکیلا پایا۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں، ان سے نفرت نہ کریے، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہاں کھو جاتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بخشش کے لیے رویا۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پورا ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے رب تمہارے رزق پاک کر رہا ہے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیمے رکھو، کیونکہ لہجوں کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہاری مقدر ہوگی۔ یہی قانون فطرت ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت ہی آسان سے ہی، لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتی ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ توبے کے لیے گنہگار ہونا ضروری نہیں، بلکہ توبہ خود ایک مستقل عبادت ہے، جو غسل کی طرح ہی ہے
جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ جیسے سوچو گے ویسے بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے، آپ کی اچھائی سوچ ہی آپ کی شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیں ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ لوگوں کی فکریں رشتہ ہو گیا کیوں نہیں ہوا، شادی کب ہے، طلاق یافتہ سی کیوں، خوشخبری نہیں آئی، بیٹی ہے بس ایک بچہ ہے، 3 تو ہونے چاہیے، ہاں 6 بچے صرف ایک بیوی۔ لوگوں کی باتیں ختم نہیں ہوں گی چاہے بندہ ختم ہو جائے۔ ہمیشہ سچ بولیے لیکن کسی کو ذلیل نہ کریے۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑی گناہ ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ نہ کریے، کم پہن لے، سستا پہن لے، سادہ کھانا کھا لے لیکن حلال کھائیے۔ کم میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ شرم تو حرام کمانے میں آنی چاہیے۔ خوشی تو دھوکہ ہوتی ہے، تتلی سے بھی حلقے پر ہوتے ہیں، پھر سے اڑ جاتی ہے۔ دکھ تو پہاڑ ہوتا ہے، چاہے تخلیق ہو وہاں جم گیا۔ صبر کریے، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہی ہے۔ زندگی کے راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اے اللہ، اگر میں لوگوں کو دھوکہ دوں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان سے معذرت کر سکوں، اور اگر لوگ مجھے دھوکہ دیں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان کو معاف کر سکوں۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک کہ وہ غلط کام کر نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہو تو تم یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اسی لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کرے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والے تمہاری نسلیں اس راستے پر لہوحان ہو جائیں گے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہاری وقت بدل دے گا۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنجش پیدا ہونے کے اس سے مفید نتائج برآمد نہیں ہوا کرتے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ کچھ لوگ انسانوں کی سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لٹکانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ وقت کی دوستی ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ اپنے اندر پرندوں کی طرح عاجزی پیدا کرو
جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتے ہیں، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ خدا نے اگر دوستی کا رشتہ نہ بنایا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ انجانے لوگ اپنوں سے بھی پیارے ہو سکتے ہیں۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں ہر بات میں تانے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوا کریں، کیونکہ کچھ لوگ بچھو کی طرح ہوتے ہیں، اور بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہی ہوتا ہے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتا ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیے تو بھی وہ زہر تکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگ یہ چاہتے کہ کتنی خلوص لٹا دیں، وہ ڈنکنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے اندر سے نکال لے تو ان کی اور دوسروں کی زندگیاں بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنی ہی خوش رہیں گے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ جو خوشیاں اللہ سے غافل کر دے، جو تعلق اللہ کو ہی بلا دے، جو کام میں ماس تک چڑھوا دے، وہ کام، وہ خوشی، وہ تعلق دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے، پھر تکلیف غصہ بن کر باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بڑی بدتمیز ہو گئی ہو تم۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، مکن لگانے والے کے ہاتھ میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیے ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیے آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت صرف اللہ دیتا ہے۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکل پاتا، مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ناگوار چیزوں میں گری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات نفسانی میں گری ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے، بے قابو نہ ہو جائے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ غلطی بار بار نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دے سکے تو محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھو کہ دوسروں کے لگائی ہوئی سٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگے۔ فاصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طرز سوالات، دل دکھانے والے تبصرے۔ اگر زبانیں روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیفیں کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ دعا غموں کے قافلے زدہ محل میں آس کی اکلوتی کھڑکی ہوتی ہے۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کرے، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا
جن پر تمہارا مسلسل دستخط کے نشان ہے۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضور کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہنستے رہا کرو، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چناؤ کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہاں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ یا اللہ سب کو ان کے صبر کا اجر اس دنیا میں ان کی خوشیوں کے مطابق بہتر بنا کر دے دے۔ یا اللہ اپنی رحمتوں سے سب کاموں کو سیدھا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ مخلص رہے۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دینا دنیا میں۔ پرندے جب گاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہیں آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی و شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ زندگی کا مزہ تب آنا شروع ہوتا ہے جب آپ اتنے میچور ہو جائے کہ دوسروں کی حیثیت، مرتبے، پیسے اور شخصیت آپ کو متاثر نہ کر سکے۔ سامنے والی کی آدھی بات سن کر آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا کہنے والا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اے اللہ دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وصیتیں ہیں ان کے مطابق جدوجہد کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ زندگی بعض اوقات خوبصورت نہیں ہوتی، بنانی پڑتی ہے۔ نیک لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے جو آپ کی خوشی اور سکون کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ خود بخود تو جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ تو لگانے ہی پڑتے ہیں۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو ان کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔